جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علیہ السلام سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مولا کائنات کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا علمی، جو قرآن فہمی میں، حقیقت شناسی میں اور دیگر فقہی مسائل میں وہ مقام عطا کر رکھا تھا جو کسی اور اکابرین اور کسی اور کو وہ مقام اور مرتبہ عطا نہ فرمایا تھا۔ دیگر جتنے بھی اکابرین ہیں، جب ان کو کسی بھی معاملات میں، کوئی مسائل میں کوئی مشکل پیش آتی اور وہ مسئلہ حل نہ ہونے پاتا، لا ينحل مسائل، اور پیچیدہ مسائل حل نہ ہو پاتے، تو وہ کسی اور کے پاس جانے کا رجوع نہ کرتے، بلکہ وہ آپ سیدنا مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور آپ فوراً اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھا، آپ کو کوئی مسئلہ پیچیدہ قسم کا پیش آیا تو آپ اس کو حل کرنے میں آپ کو دشواری ہو رہی تھی۔ تو اتنے میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں تشریف لائے، تو ان کو مسئلہ پیش فرمایا تو آپ نے فوراً ان کا پیش کیا ہوا مسئلہ حل فرما دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، اگر آج میرے درمیان مولا کائنات سلام اللہ علیہ السلام تشریف فرما نہ ہوتے تو خدا کی عزت کی قسم عمر ہلاک ہو جاتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ بہت سارے علوم جو دیگر صحابہ نہیں جانتے تھے، مولا کائنات ان سے واقف تھے، حتیٰ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی تھا اور علم باطن بھی تھا۔ قرآن کے سارے علوم کو ظاہراً بھی جانتے تھے اور باطناً بھی جانتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو یہ سارے کے سارے قرآن کے بارے میں علم تھا کہ کون سی آیت جو ہے وہ کہاں پہ اتری ہے، کون سی آیت مکہ میں اتری ہے یا مدینہ میں اتری ہے یا پہاڑوں پہ اتری ہے یا غار میں اتری ہے۔ حضرت مولا کائنات قرآن کی ہر آیت کے متعلق جو ہے وہ سارا کا سارا علم جو ہے وہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کو کسی مسئلے میں کوئی دشواری پیش ہو جاتی تو وہ مولا کائنات سے اگر ان کو وہ مل جاتی، خبر مل جاتی، اس چیز کا ثبوت مل جاتا، تو پھر وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی جماعت کسی اور کے پاس جانے کا رجوع نہ کرتی تھی۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے علی اعلم الناس بالسنہ، کہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو رب کائنات نے لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والا جو ہے وہ بنایا تھا۔ اب یہ بات واضح ہے کہ جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھتا ہے وہی قرآن کا علم رکھتا ہے، تو قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہو تو سب سے زیادہ سنت کے علم کو جاننا ہوگا، تبھی جا کر یہ قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت ابن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باتیں کچھ ہو رہی تھی کہ سب سے بڑھ کر لوگوں میں سے علم رکھنے والا کون ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر لوگوں میں علم رکھنے والا جو ہے
وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات علیہ السلام بھی موجود تھے، اور پوچھا گیا کہ سب سے بڑھ کر علم جو ہے لوگوں میں سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ تو حضور نے جب اتنا سنا تو حضور نے فرمایا کہ حکمت کو اللہ پاک نے 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ حکمت کو، دانائی کو، علم کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے 9 حصے علم جو ہے، حکمت جو ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کی، بلکہ مولا کائنات علی علیہ السلام کو رب کائنات جو ہے عطا کی ہے، اور ایک حصہ جو ہے حکمت کا، دانائی کا، علم کا رب کائنات نے دیگر لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم فرما دیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس علم کا شہر کا دروازہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، دنیا کا حال پوچھنا چاہتے ہو، آخرت کا حال پوچھنا چاہتے ہو، قبر کے حوال جانا چاہتے ہو، حتیٰ کہ قیامت تک کے لیے سارے کے سارے علوم جو بھی لوگوں پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اس لیے کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے، لوگوں میں سے کوئی یہ کہے کہ سلونی، مجھ سے سوال کرو جو بھی تم پوچھنا چاہتے ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستان محترم، آج یہ جتنا بھی علم قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں جو بھی موجود ہے، یہ صدقہ ہے مولا کائنات کا۔ انہوں نے اس کو ترتیب دیا تھا عرب کے اندر، انہوں نے پھر عربیوں کو عربی بنایا، عجمیوں کو پھر عربی بنایا، انہوں نے پھر علم ایسا پھیلایا، ایسا علم پھیلایا کہ آج بھی قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ خیرات کہیں اور سے نہیں چل رہی، بلکہ در حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے علم کی 10 حکمتوں کو جو ہے وہ تقسیم فرمایا ہے، 9 حصے مولا کائنات کو عطا کیے ہیں، اور ایک حصہ علم کا، دانائی کا، حکمت کا دیگر لوگوں میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تقسیم فرمائے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔